قاضی شہر کانپور اور جمعیت علماء ہند اتر پردیش کے صوبائی صدر، مشہور خطیب و عالم دین حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحِ ارتحال پر اظہار تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح ہو کہ قاسمی صاحب کا 18 جولائی 2020 کو کانپور میں انتقال پرملال ہو گیا تھا۔ اسی ذیل میں جمعیت علماء اتر پردیش و جمعیت علماء شہر مراد آباد کے نائب صدر، جامعہ قاسمیہ دارالعلوم زکریا ٹرانسپورٹ نگر مراد آباد کے بانی و سرپرست اور میسرز قاسمی ٹریڈنگ کارپوریشن کے پارٹنر حضرت الحاج مولانا سالم القاسمی نے بھی حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر دلی صدمہ ظاہر کرتے ہوئے ان کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ حضرت مولانا سالم القاسمی نے فرمایا، حضرت مولانا متین الحق اسامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ نوجوان تھے اور بہت ہی اچھا کام کر رہے تھے، دین و ملت کا بھی بنا ان کی خدمات ہیں، اور مراد آباد جب تشریف لاتے تھے تو احتر کے مدرسے میں جامعہ قاسمیہ دارالعلوم زکریا میں تشریف لاتے اور یہیں قیام فرماتے۔ بے شک چند امراض کا شکار تھے، بڑی احتیاط برتا کرتے تھے، پرہیز بھی کیا کرتے تھے کھانے پینے کے اندر، لیکن لکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک وقت مقررہ ہے۔ کل جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت مولانا اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں تو طبیعت پر بہت بڑا اس کا اثر پڑا، کہ جمعیت علماء کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے، ملت کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ بہت سے دینی مدارس کی وہ سرپرستی فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کے اہل خاندان کو، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ان کے متعلقین منتسبین محبین ہیں اللہ ان سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کی وصال سے، مولانا کے ارتحال سے، مولانا کے وصال سے، مولانا کی رحلت سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک وقت مقررہ ہے۔ یہ دنیا کے نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ذیل میں جامعہ قاسمیہ دارالعلوم زکریا کے جواسال محتمیم و خطیب شہیر حضرت مولانا محمد ہاشم قاسمی نے بھی حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی کی رحلت کو ملت کے لیے ایک عظیم خسارہ قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا محمد ہاشم قاسمی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے وقت میں جبکہ ملک اور ملک کے مسلمان نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، ملک و ملت کے خیرخواہ حضرت مولانا متین الحق صاحب اسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پوری ملت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ آپ ملت اسلامیہ ہندیہ کے ان عظیم قائدین میں سے تھے جن کی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں اور ان کے نتائج پر اثر اور پرشور ہوا کرتے تھے۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کی بال بال مغفرت۔ فی الحال جو مدرسے میں جو لوگ موجود ہیں ان سے کہہ دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے سارے سوال بھی کیا تھا۔ دارالعلوم جامع الہدیٰ گل شہید کے موجودہ محتمم اور جمعیت علماء شہر مراد آباد کے خلد آشیانی صدر حضرت مولانا محمد عالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا محمد طاہر قاسمی نے حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت اسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پرملال جمعیت علماء ہند اور ملک و ملت کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جید عالم دین اور ماشاءاللہ بہت متحرک اور فعال آدمی تھے، اور ان کا سانحہ ارتحال جمعیت کے لیے بلکہ خاص کر ملک و ملت کے لیے بہت بڑا ایک
خسارہ ہے اور ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے علمی حلقے کے اندر. اور بہرحال اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بہت بڑے بڑے ہمارے عظیم علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بہت ناقابل تلافی نقصان ہے ملت کا. بے شک. حضرت مولانا متین اللہ قسامہ قاسمی صاحب ماشاء اللہ بہت متحرک اور فعال آدمی تھے. ان کی سیاسی سرگرمیاں اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے ان کی خدمات اور ان کی خاص کر جمعیت کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ ہر شعبے میں ان کی سیاسی سرگرمیاں ہوں، مدارس کے لائن سے، مکاتب کے لائن سے یا قومی یکجہتی اور اتحاد کے لائن سے ان کے کارہائے نمایاں ایک مثال ہیں. بے شک. ان کے جانے سے امت کے لیے بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. بہرحال اللہ رب العزت قادر المطلق ہے. انشاءاللہ یہ نظام قدرت کا نظام ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناقابل تلافی نقصان کی بھرپائی فرمائے اور ان کا نعم البدل ہمیں اور جمعیت کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر ان کے اہل خاندان اور پسماندگان کو اس کے ساتھ ہم لوگ اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور بہرحال ان کے لیے والدین ان کے پسماندگان کے لیے ایک بہرحال جو مولانا جس لائن پر کام کرتے تھے اور جس پلیٹ فارم سے انہوں نے ان کی اتنی بڑی شناخت ہوئی تھی، امید ہے کہ ان کے پسماندگان ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے اور ان کے مشن اور کاز کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. دارالعلوم جامع الہدیٰ کے ناظم حضرت مولانا مفتی محمد طیب قاسمی نے حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی نور اللہ مرقدہ کی رحلت پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ چونکہ ان کے والد حضرت مولانا محمد عالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کمیٹی میں صوبائی نائب صدر بھی تھے، لہٰذا ان سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قربت تھی. حضرت مولانا مفتی محمد طیب قاسمی نے فرمایا، حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب کانپوری نور اللہ مرقدہ کا ثانیہ ارتحال ہم سب کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے خسارہ ہے. بے شک. موصوف بڑی خوبیوں کے مالک تھے. جفا کشی محنت ان کا طب امتیاز تھی. مولانا فرق باطلہ کے تعلق سے اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے سیاسی سماجی اور بہت سے کاموں کے اندر نمایاں اہمیت کے حامل تھے. چونکہ والد محترم بھی جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر تھے، اس لیے حضرت کا والد محترم سے گہرا تعلق اور ربط تھا. جب بھی مراد آباد تشریف لاتے، گھر پر تشریف لاتے اور والد محترم سے ملاقات کرتے اور انتہائی خلیق اور ملنسار تھے. اور چونکہ کمیٹی کے اندر بھی تھے اس لیے بڑا گہرا ربط رکھتے تھے. حضرت کے جانے سے ہم سب کے لیے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، خاص کر جمعیت کے لیے. مولانا کو جمعیت کے کاموں سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا اور بہت زیادہ اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کے باوجود انتہائی فعال اور محرک تھے. ہم سب حضرت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کو بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جس مشن کو لے کر وہ چل رہے تھے، چونکہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے، اور امید ہے کہ ان کے گھر والوں میں، ان کے پسماندگان میں بھی اس طرح کے افراد موجود ہوں گے جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کو آگے تک پہنچائیں گے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی بار بار مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اور والد محترم کے لیے بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس دوران حضرت مولانا محمد عالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے فرزند حضرت مولانا عبداللہ اطہر بھی موجود رہے اور انہوں نے بھی حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی کے انتقال پربلال پر اظہار تعزیت کیا.